اللہ تعالیٰ سے حج کی توفیق مانگنی چاہیے. بہت ہی منفرد عبادت ہے. اللہ نے ہر قوم کو، ہر مذہب کو یہ عبادت دی تھی، مگر انہوں نے اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. آج کل جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ کیا تھا. یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں کہ دین صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اسی فقہ کو فالو کرو جو مرتب شکل میں، کتابوں کی شکل میں صدیوں سے ہے. اس عمل کو لوگ فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو فرقہ پرستی سے بچانے کا طریقہ ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو نئے نئے اسکالر قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کو بے وقوف بناتے رہیں گے، اپنی تحقیقات آپ کو پہناتے رہیں گے اور آپ پہنتے رہو گے. کراچی میں یہ اصطلاح سنی ہوگی، یہ گاڑی میں نے فلاں کو پہنا دی. ایک بیچی جاتی ہے چیزیں، ایک پہنائی جاتی. ہمارے ہاں تجارت میں چیزوں کو بیچا کم جا رہا ہے، پہنایا زیادہ جا رہا ہے. پہنانے کا مطلب ہوتا ہے اس کی اتنی قیمت ہے نہیں، اس میں بہت سارے فالٹ بھی ہیں، لیکن لفاظی کر کے، باتوں کو گھما کے، گول مول کر کے بندے کو ایسے جیسے کوئی کرتا پورا اس کو پہنا کے پتلی گلی سے نکل گئے. تو ایسے ہی آج کل بہت سارے مذہبی اسکالر جو صدیوں سے جو تحقیق چلی آ رہی ہے، آپ کو اس سے ہٹاتے ہیں. ہر شخص کی ایک نئی رائے ہے اور کہتا ہے میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. اس طرح کے بہت سارے لوگ مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں اور ان سب کی آپس کی رائے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان سب کا دعویٰ ایک ہوتا ہے. تو یہ تحقیقات پیش نہیں کرتے، بلکہ تحقیقات لفاظی کر کے پہناتے ہیں. اس لیے یہ جو دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، نام سب کا اسلاف سے نسبت کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اسلاف کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کوئی کام اسلاف کے مطابق نہیں ہوتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. یہود و نصارہ کی طرح اس دین میں تحریفات ہوں گی، مگر اتنی نہیں کہ اصل دین ہی ختم ہو جائے. اصل دین بھی اصل شکل میں ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ باقی رہے گا علماء کی محنت کی وجہ سے. جن علماء کو، مولویوں کو لوگ صبح شام برا بھلا کہتے ہیں، انہی کی وجہ سے محفوظ رہے گا. ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیکج ہے ہی نہیں دین کی حفاظت کا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا، یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار ہم بہرحال ضرور ہیں. آڑی ترچھی چیزوں کو گھسنے نہیں دیں گے. پھر وہی مشہور اشکال مولویوں میں، اتنے 2 نمبر فلاں مولوی. تو بھائی وہ تو ہوں گے، 2 نمبر بھی ہوں گے، 1 نمبر بھی ہوں گے. کہ جو طبقہ علماء کو برا کہے، یہ مولانا ایسے، مولانا ویسے، مولانا یوں، مولانا یوں، پاگل ہے وہ. سمجھ لو اس کا اوپر کا دماغ کیا ہو گیا ہے، کھسک گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا. باولوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا اس کو ٹریس کرنا. جو پہلی بیوی کے سامنے دوسری شادی کی اجازت لے رہا ہو، سمجھ لو اوپر سے کیا ہو گیا ہے. یہ بھی ایک قسم ہے باولے کی. بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میری پہلی مان نہیں رہی، کیسے مناؤں؟ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے اس کی؟ آؤٹ. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں جو نفسیات کا ماہر ہو، وہ آپ کو بتائے گا باولوں کی قسموں، ڈفرینٹ قسمیں باولوں کی، بہت ساری قسمیں. بلا وجہ ہنس رہا ہے اس کا مطلب باولا ہے، بلا وجہ رو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ باولا ہے. بلا وجہ جذباتی ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ باولا ہے. بعض لوگ ایسی جذباتی، ذرا سی بات ہے ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب ایب نارملٹی کی علامت ہے. تو جو کہہ رہے ہیں نا مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، ارے بھائی ایک طرف تو اسلام کو مانتا بھی ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، نبی کو آخری نبی بھی مانتا ہے، اور یہ بات بھی تو مانتا ہے کہ یہ دین ہمیشہ رہے گا. پھر اگر مولوی ہی غلط ہو گئے جو دین کو پڑھتے ہیں، تو کون ٹھیک کرے گا؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کینسر کا علاج پلمبر ٹھیک کر رہا ہو، پلمبر کینسر کا علاج کر رہا ہو، اور پلمبر کا کام ڈاکٹر کر رہا ہو؟ ہے بھائی، نل کے ٹھیک کے لیے میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر کو بلا رہے ہو، آپ چاند پہ بھیجنے کے لیے آپ گلی کے جھاڑو دینے والا ہے اس سے رابطہ کر رہے ہو. تو یہ تو قیامت وقت سے پہلے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اگر دین سیکھنے کے لیے مولوی غلط ہو گئے تو ڈاکٹر انجینئر تمہیں دین سکھائیں گے؟ تو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لو کیا ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، باولے ہو گئے. اب میں نے بات تو حج پہ کرنی ہے، لیکن تھوڑی سی 2-4 باتیں دائیں بائیں کیا کریں. اب سفر سے واپس آئے نا، امریکہ سے آئے ہیں، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے، امریکہ سے آئے ہیں بھائی. تو
پاناما بھی گئے تھے. تو یہ جو تانے لگ رہے ہیں نا, یہ مولوی ہی ہیں جو حج محفوظ ہے, ورنہ جو اسکالرس تھے نا انہوں نے پتنگ بیڑا غرق کر دینا تھا اب تک. ایکچولی کر کے نا قربانی محفوظ ہے اور مولویوں کی وجہ سے, ورنہ یہ قربانی یہود و نصارہ میں بھی تھی, انہوں نے بھی تحریفات کر کے نا بیڑا ہی غرق کر دیا. قربانی کی عبادت ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ. تو بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, کہاں سے کہاں نکلتی ہے بات. نہیں, حج پہ تو بات تھی, ابھی وہ تو آؤں گا انشاءاللہ, میں حج پہ بھی آؤں گا. اصل جو بات میں لے کے چلا تھا نا کہ 2 نمبر 1 نمبر, تو اگر کام ڈاکٹر کرنا شروع کر دیں تو کام سارا کیا ہو جائے گا. دین سیکھنا آپ ان سے شروع کر دیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں, ایک اعتراض آج کل بہت زیادہ مولویوں پہ کیا جاتا ہے. میں امریکہ میں تھا تو وہاں بھی یہ اعتراض کیا جا رہا تھا, چھپڑ پہ لے جا کے نا لوگ, کہ نظام کی تبدیلی کی بات کرو, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرو. میں نے کہا اتنی کٹ لگے گی نا تمہیں یہاں پہ سسٹم کی تبدیلی, تم یہ بات کسی وکیل کے یا وہاں کے کسی بڑے کے سامنے جا کے بات کرو, اور یہ نوجوانوں کو خراب نہ کرو جو مشکلوں سے ویزے لے کے یہاں کھانے کمانے کے لیے پہنچے ہیں. یہ جتنے لوگ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھا کرو اس تبدیلی کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس. ہم بھی بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کی, میں بھی کرتا ہوں, ہمارے پاس پیکج ہے جو ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں. یہ پیکج ہے, اس پہ چلو گے نظام تبدیل ہوگا, دیر سے ہوگا لیکن پائیدار ہوگا. اور ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ آ کے یہ مولانا لوگ نظام کی تبدیلی نہیں, یہ لوگوں کو طلاق کے مسائل بتاتے ہیں, یہ لوگوں کو بس استنجا کے طریقے بتاتے ہیں. آپ تو وہ بھی نہیں بتاتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ نا بس طلاق کے مسائل بتائیں گے, وراثت کے مسائل بتائیں گے, استنجا کے طریقے بتائیں گے, نظام کی تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو آپ بھی تو بات کر رہے ہو, کام دھیلے کا آپ بھی نہیں کر رہے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ایسی چیز پہ خرچ کر رہے ہو, اب جب ایجنسیاں پکڑتی ہیں, حکومتیں ان پہ چھاپے ڈالتی ہیں, خود مارکیٹ سے شارٹ. خوب سمجھ لو, نظام کی تبدیلی کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے, پائیدار کوشش, وہ کوشش جس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہو, جس میں خالی پیلی کی ہوائی باتیں نہ ہوں. تو اور علماء وہ کر رہے ہیں, ہمیشہ سے علماء نہیں کی ہے, آج بھی کریں گے تو علماء کریں گے, ان کے دست و بازو بنو آپ. اچھا خیر, ہم کہیں اور نکل گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا. اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے. دائیں بائیں نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا, کوئی زیادہ خراب ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اسکالر اتنی صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں, وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی بات تو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری غلط باتیں دنیا میں شاید شیطان نے بھی نہیں کی ہوں, وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان بھی. شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ صحیح کی تھی, بالکل صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس نے. جب شیطان نے سردے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا, تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے, میں اس کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. شیطان نے رپورٹ پیش کی, حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا, لیکن آدم کے بارے میں, ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے, پوری اپنے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ. اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس رپورٹ کو. وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے, تیرا دیا ہوا پہنیں گے, تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے, لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے. اکثر, 100% نہیں, اکثر. حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی. تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی؟ بولو, صحیح کی. اب کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو, وہ غلط باتیں کرتا ہے, غلط وعدے دلاتا ہے. آپ کہتے ہو نہیں بھائی, وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کہ نہیں نکلی, اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے. تو 100% غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا. لوگ اس پہ متاثر ہیں, وہ فلاں اسکالر اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی, دیکھو یہ صحیح نکلی, دیکھو یہ صحیح نکلی. تو 100% غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو, صحیح بات ہو یا غلط بات ہو, اس میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے, کوالٹی کی ویلیو ہے. اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ. کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے. یوں ہم دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی 99 باتیں صحیح کرتا ہے, ایک غلط کرتا ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے, مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہیں, صحیح باتیں بولو زیادہ. 99 صحیح, ایک غلط. دوسرا وہ شخص ہے جو 99 غلط باتیں کرتا ہے, ایک صحیح کرتا ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح.
تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں, ہاں ایک دو غلط تو ہو ہی جاتی ہیں ہر ایک سے, اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں, ایک دو صحیح ہوتی ہیں. اس طرح سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ایک مذہبی اسکالر ہے, 99 باتیں صحیح کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کیا کرو, یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے بھائی. ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو, غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ آپ نے کہا یار کیا اسکالر, 4 شادیاں کیا, یہاں کر سکتا ہوں, امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کی, تھک کر کے نا جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے. صحیح ہے, دیکھو اپنا ممبر اپنا پاکستان, سبحان اللہ یار, دے دنا دن 4 شادیوں کی بات کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے, 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو. اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں, میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی, ادھر نہیں چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے, وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہوں. سمجھتے ہو تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی, میں بول دیتا نکال لیتے, تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں, جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحی آ جانا, یہی بولوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا, مجھے ڈیپورٹ کرتے, میرا کوئی نقصان نہیں تھا, مجھے کیا, میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے, میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا, کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں, وہاں انڈے بولو نہیں دے. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے, تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا. تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت,
کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد, جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو, انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں, حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے, لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے, یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟